حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب فیروز ابو لولو نے والد بزرگوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیے اور آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو گمان گزرا شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا، میری خواہش ہے کہ میں جان لوں کیا مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو باہر نکلے تاکہ جان سکے کیا قاتل کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام فیروز ابو لولو ہیں۔ والد بزرگوار نے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے لوگوں سے فرمایا تھا تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نہ لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہاں نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد والد بزرگوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا، تم جاؤ اور میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کون سے بھائی، اور والد بزرگوار نے فرمایا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر بن عوام، سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان حضرات کو بلانے چلے گئے اور والد بزرگوار میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں، اور یہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں، اور جب تک تم میں استقامت رہے گی لوگوں کو بھی خلافت پر استقامت حاصل رہے گی، اور جب تم میں اختلاف ہوگا تو پھر ان لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر والد بزرگوار نے فرمایا، تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا، خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جا کر حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا لاؤ۔ جب یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ امر تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اما بعد میں اپنے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کو پہچاننے اور ان کی عزت و بڑائی کا خیال رکھیں، اور انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے قبل اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا۔ میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے بھلوں کی باتیں مانیں اور ان میں لغزش کرنے والوں سے درگزر کریں۔ میں اس کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اہل شہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور یہ لوگ اسلام کے لیے حفاظتی دستہ اور مال کا ذخیرہ کرنے والا اور دشمن کے لیے باعث اور غیظ اور غضب ہیں، اور یہ ان سے کچھ نہ لیا جائے مگر ان کے پاس زائد ہو، اور وہ بھی ان سے رضامندی سے، اور وہ اعراب کے بارے میں بھلائی کرنے والے بھی وصیت کرتا ہوں، اس کے لیے یہی لوگ عرب کے جوڑے اسلام کا سرچشمہ ہیں۔ ان کے مال سے ان کے جانوروں کی زکوٰۃ لے کر انہیں فقراء وار تقسیم کر دے۔